بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ سورہ ضحیٰ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع اور 11 آیتیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. قسم ہے دن کے روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے. واللیل اذا سجا، رات کی جبکہ وہ چھا جائے. دوسرا ترجمہ ہے قسم ہے روشن علم کی اور اے حبیب آپ کی چادر کی جس میں آپ امت کے گنہگاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی اور آپ کے زلفوں کی جبکہ وہ چہرے پر چھا جائے. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی آپ سے ناراض ہو. آخرت بہر صورت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ ضحیٰ ہے. 30ویں پارے میں اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی سنائی ہے اور اپنے نبی کے لیے سکون کا سامان عطا فرمایا ہے. اس سورت کا نام ضحیٰ ہے. ضحیٰ کہ ایک معنی تو ہے روشن دن کی روشنائی، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. اس اعتبار سے اگر کوئی اپنے بچی کا نام ضحیٰ رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ ضاد سے لکھنا چاہیے. ضاد بڑی ہا اور کھڑا زبر ضحیٰ. چونکہ اس میں روشن دن کا تذکرہ ہے اور اس کی قسم کھائی گئی، اس بنا پر اس سورت کا نام ضحیٰ رکھا گیا ہے. اس سورت کا شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کثرت سے آیا کرتی تھی. دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام بہت کم بار آئے. کسی کے پاس 5 بار، کسی کے پاس 300 بار، کسی کے پاس 3000 بار. اور نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ آنے کا سلسلہ رک گیا. اور اس وقت چند واقعات پیش آئے. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، نبی علیہ السلام کے انگلی کو زخم لگ گیا تھا، اس سے خون بہا، تو آپ اس کی وجہ سے 2 یا 3 دن تہجد میں اٹھ نہیں سکے. ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا. اور ایک واقعہ تو وہ کہ وہی نہیں آ رہی. کفار مکہ نے واویلا کرنا شروع کیا کہ محمد بن عبداللہ کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا، اس سے ناراض ہو گیا. وَدَّعَ اللَّهُ مُحَمَّدْ وَقَلَا، یہ مشرکین کے الفاظ تھے. اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. اور اس کی کہنے والی
جو پیش تھی وہ آپ کی چچی ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ یہ وحی کا سلسلہ جو تیرے پاس آ رہا تھا، جو شیطان بھیج رہا تھا، وہ شیطان اس سے دور ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس نے ایسے شدت آمیز کلمات کہے۔ یہ تو آپ سن رہے تھے، آلریڈی آپ کو بہت کچھ کہا جا رہا، سب آپ گویا کہ سن رہے، برداشت کر رہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، صبر کرو، سہ جاؤ اور تنگی میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ تمہارا رب إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ تسلی اللہ نے دی، یہ تو سن رہے۔ اب ہوا ایسا، یہ وقفہ اور یہ اسٹاپ 15 دن چلے گیا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، کہیں آپ کو اللہ نے چھوڑ تو نہیں دیا؟ یعنی نعوذ باللہ اعتراض مقصود نہیں تھا، لیکن وہی چونکہ بند ہو گئی نا، ان وجہ کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے؟ تو ظاہر ہے کہ اپنوں کی طرف سے کوئی بات آ جائے اس کا دل پر بڑا درد اور کرب ہوتا ہے۔ منصور حلاج تھے، تابعی بزرگ ہے، مجذوب تھے، مجذوب۔ ان کے حالات پڑھنا آپ نے، عجیب عجیب احوال ہے ان کے۔ ان کو خلیفۃ المسلمین کی طرف سے پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ ان کو پھانسی دینے جب لے جا رہے تھے تو لوگ جو دشمن تھے، کوئی چپل مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی ہنسی اڑاتا، وہ چہرہ نیچے کر کے جا رہے، کسی کا اثر نہیں ہوا۔ اسی مجمع میں شبلی نام کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کنکرا مارا تو ان کی چیخ نکل گئی کنکرے سے، حالانکہ آلریڈی پتھر پڑ رہے، اس میں چیخ نہیں نکلی، کنکرا مارا گیا، اس سے چیخ نکلی۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ پتھر کھا رہے ہیں تو کچھ نہیں کر رہے، کنکرا لگا تو چیخ نکلی۔ کہا کہ جو پتھر مارتے وہ مجھے جانتے ہی نہیں، لیکن جس نے کنکرا مارا وہ مجھے جانتا ہے، اس کے کنکرے کا بھی مجھ پر اثر ہوتا ہے۔ سمجھے؟ خیر، باپ کی مخالفت محلے کے جوان کرے تو باپ کو اتنے دل پر شاپ نہیں گزرے گا۔ ہاں، باپ کی مخالفت بیٹا ایک مرتبہ کر لے، اس کے دل پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، قریب ہے۔ تو اس سے حضرت خدیجہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ پھر آپ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو اللہ نے وہ منظر جو کھینچا ہے اور جو اس کی ہسٹری اور جو اس کا پس منظر جو اللہ نے بیان کیا، اللہ، یہ سورت کی آیتیں اپنے حبیب کی شان میں جو اللہ نے بیان کی، یہ سب سے عظیم آیتیں ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سورت کی آیت سب سے عظیم الشان آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ قرآن کہہ رہا وَالصُّبْحِ، قسم ہے روشن دن کی روشنائی کی قسم کھائی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، رات کی جبکہ اس میں تاریکی زیادہ آ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اس کو لے کر، اور یہ دو قسمیں کھائی، پہلی کھائی دن کی، دوسری کھائی رات کی۔ بتانا چاہ رہے دن کا مالک بھی اللہ ہے، رات کا مالک بھی اللہ ہے۔ دوسری تفسیر رازی نے کی ہے، والضحیٰ، قسم ہے آپ کے نورانی علم کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی اس مبارک چادر کی جس میں آپ اپنے امت کے گنہگاروں کو ڈھانپ لیں گے۔ تیسری تفسیر والضحیٰ، قسم ہے اس زمانے کی جس میں وحی اترتی تھی، واللیل اذا سجا، اس زمانے کی بھی قسم ہے جس میں وحی رک گئی تھی۔
اللہ کہنا چاہ رہا وحی کا اترنا بھی آپ کے لیے خیر ہے اور وحی کا رک جانا بھی آپ کے حق میں خیر ہے۔ چوتھا ترجمہ والضحیٰ، قسم ہے آپ کے مبارک چہرے کی۔ یہ واحد ہستی ہے انبیاء علیہ السلام میں جس کے چہرے کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ نے اس نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ نے اس نبی کے بات کی قسم کھائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے اس نبی کے زمانے کی قسم کھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے اس نبی کے چہرے کی قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ان زلفوں کی جو اس چہرے پر آ جاتی ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ تفسیر ہے آپ کے چہرے کی، اس لیے حسان بن ثابت کہتے ہیں نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا جمیل جنا نہیں، گویا کہ آپ اپنی پسند کا حسن اللہ کے پاس سے لے کر آئے۔ وہ اس چہرے کی قسم اللہ نے کھائی۔ ایک یہاں پر ایک بات ہمارے ساتھ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کی سوئی گم ہو گئی اور گر گئی، اندھیرا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے وہ سوئی بھی اندھیرے میں نظر آ گئی۔ تو یہ روایت موضوع ہے، اس روایت کی حقیقت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ روایت نہیں ہے، یہ بات کی بولی ہوئی بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ حضرت انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی میں آپ 14ویں رات کا چاند تھا، آپ سو رہے تھے، میں ایک نگاہ چاند کو دیکھتا، دوسری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، میں اس طرح موازنہ کر رہا تھا کس میں نور زیادہ ہے، کس میں کشش اور کس میں جمال زیادہ ہے۔ بالآخر فیصلہ کر دیا نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی نا، مصری کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کٹوا دی، میرے آقا کو دیکھتے اپنے آپ کو ختم کر دیتی، سینہ چیر لیتی، ایسا حسن تھا۔ اس حسن کی قسم کھائی، والضحیٰ، تسلی ہے، وہ رب جو تیرے چہرے کی قسم کھا رہا، جس ذات کا چہرہ رب کے نزدیک اتنا متبرک ہے، جس کی قسم کھائی جائے، کیا اس چہرے والے کو اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، تسلی ہے۔ واللیل اذا سجا، جس کے بالوں کی قسم، نبی علیہ السلام 3 قسم کے بال رکھا کرتے تھے، وفرا، لما، جمہ، اس کے نام ہیں۔ کانوں کی لو کے اوپر ایک قسم کے بال، ایک قسم کے کانوں کی لو تک، اور تیسرے گردن تک۔ اکثر و بیشتر ہمارے نبی کے بال مبارک کانوں کی لو تک رہا کرتے تھے، یہ آپ کی مقدار ہے بالوں کی۔ کبھی کبھار کسی تقاضے میں آپ مشغول ہو گئے، کسی محنت میں لگ گئے تو بال لمبے ہو جایا کرتے تھے، تو پھر آپ اس کو کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ثابت ہے اکثر آپ اس طرح یہاں تک بال رکھا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار آپ سواری پر ہو، سواری سے اتر رہے تو وہ بال سامنے آ جایا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا منظر کھینچا، واللیل اذا سجا، چاند ہے اور کالے بادل ہے، اس میں چاند جس طرح خوشنما نظر آتا ہے، اسی طرح نبی کا خوبصورت چہرہ کالے بالوں میں نظر آتا ہے۔ واللیل اذا سجا، وہ جب چہرہ زلفوں کے سامنے نورانی نظر آتا ہے، جس ذات کے بالوں کی قسم رب نے کھائی،
اب اللہ کہہ رہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ تو نوشا ہے، سبب کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، طٰہٰ یاسین ہے، عاقب حاشر ماہی احمد محمد ہے، مزمل مدثر ہے، آپ کو آپ کا رب کیسے چھوڑے گا؟ یہ کیا سمجھے؟ 10-15 دن وہی نہیں آئے تو چھوڑ دیا، آپ ہی کی وجہ سے تو بنایا، آپ ہی نوشا ہے، تم ہی نے رہیں گے تو نکاح کیسے منعقد ہوگا، نظام کیسے چلے گا؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ نے آپ، وما قلی، ناراض بھی نہیں ہوا، ناراض بھی نہیں ہوا۔ میں نے ایک بات جمعہ میں ایک بات کہا تھا، عقیدے کی بات، ولایت اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ ولایت عطا ہونے کے بعد چھینی جا سکتی ہے، ولایت ملنے کے بعد چھینی جا سکتی ہے، لیکن نبوت ایک مرتبہ عطا ہونے کے بعد چھینی نہیں جاتی۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں گزرا اللہ نے نبی بنایا نعوذ باللہ پھر نبوت کو سلب کر لیا، ایسا نہیں۔ صحابی ملیں گے، صحابیت دی گئی لیکن بعد میں صحابیت چھین لی گئی، صحابہ کے بھی مرتد ہونے کے واقعات ہیں۔ ولایت دینے کے بعد چھین لی جاتی ہے، نبوت نہیں، وہ دینے کے بعد اللہ دیتا ہی اس کو جس کے پاس باقی رہنا ہے۔ تو ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ ناراض سے ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب وہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی نا، جمیل نے کہا تھا تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، کفار مکہ کہہ رہے تھے محمد نعوذ باللہ یتیم ہو گیا، اب اس کا رب اس کی مدد نہیں کرے گا، بے آسرا چھوڑ دیا، تو تھوڑا درد ہوا تھا، آپ نے درد فیل کیا تھا، اللہ اس کو تسلی دے رہے، اللہ جس سے ماں بچے کو تسلی دیتی، یہ رب اپنے حبیب کو تسلی دے رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک ترجمہ آخرت دنیا سے بہتر، دوسرا ترجمہ راضی نے کیا تمہارا آنے والا وقت اس وقت سے بہتر ہے، ایک ترجمہ یہ بھی، اور بہتر یہ ہر آنے والا وقت نبی کا، چونکہ اس میں اللہ سے قربت ہے، اس میں اللہ کی طرف تعلق ہے، پھر فتوحات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ ہے نبی کی شان میں، کہ اللہ ساروں سے کہہ رہا مجھے راضی کرو، صحابہ سے کہہ رہا مجھے راضی کرو، انبیاء سے کہہ رہا مجھے راضی کرو، قطب سے، ابدال سے، قلندر سے، غوث سے اور شاہان ولایت سے، ان تمام سے کہہ رہا مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہہ رہا میں تجھے راضی کروں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ آیت اتاری آپ کو بہت تسلی ہوئی، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، لوگوں سے کہا میرا رب مجھے راضی کرنا چاہے گا، راضی کرنا چاہے گا، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہ جائے، سب کو میں جنت میں جب تک داخل نہ کر دوں تب تک میں راضی نہیں ہوں گا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تجھ کو راضی کروں گا۔ یہ ایسا نبی اللہ نے عطا کیا ہے۔ علامہ راضی نے منظر کھینچا ہے، کوئی آپ کا فرینڈ ہو، بہت قریبی دوست ہو، مخلص دوست مخلص ہونا چاہیے، مخلص جس اللہ کے لیے دوستی ہو، وہ آپ سے ناراض ہو گیا اور اس کو بدگمانی ہو گئی، بدگمانی دور کرنا ضروری ہے، تو آپ اس سے ملتے اور اس محبت میں جلدی جلدی بولتے یار نہیں ایسا نہیں تھا، میں نے ایسا بولا ہی نہیں، میں نے تیرے بارے میں سوچا ہی نہیں، جلدی جلدی بولتے نا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر اس کلام کا حال دیکھیں تو ہمارا اس کو یہ جامہ پہنا سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا نہیں اے نبی میں تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہوں، تیرے بالوں کی قسم کھاتا ہوں، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو گھبرائے مت، ابھی تک جو احسان میں نے تیرے ساتھ کیے آئندہ اس سے زیادہ احسان کروں تاکہ تو کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔
تو بزرگوں دوستو یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ پھر اللہ نے الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر جلدی سے کہہ دیا اللہ نے کہ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، اس رب نے تجھے سہارا دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا، تیرے والد تیرے دنیا میں آنے سے پہلے جا چکے تھے، کوئی نہیں تھا، دادا 4 سال کی عمر میں چلے گئے، چچا چلے گئے، ہاں خدیجہ چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے گئے، کس نے سہارا دیا؟ کوئی نہیں تھا۔ اللہ بتانا چاہ رہا میرا نبی کسی کا محتاج نہیں، نبی کو رب خود پالتا ہے اور اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہ اللہ اپنے اس عمل سے پیغام ہمیں دینا چاہ رہا، اور اللہ اپنے نبی کو یاد دلا رہا آپ یتیم تھے، آپ کو سہارا دیا، اور کہہ رہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو خبر نہیں تھی، شریعت کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے پاس کچھ مال نہیں تھا، آپ غریب تھے، محتاج تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنایا۔ سمجھے؟ شروع میں آپ کے پاس کچھ نہیں، غنی کیسا بنایا؟ مفسرین کہتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نبی علیہ السلام کو بہت فائدہ پہنچایا، یہ اس کی تفسیر ہے، اور بھی آگے بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ سورہ سوہا ہے جس میں ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی کے شان میں ہیں، اسی وجہ سے علماء نے سورت کے فضائل یہ لکھے ہیں، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، سامان، پیسے یا کوئی فرد چلے گیا، اس سورت کو اطمینان کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے 21 بار یا 70 بار پڑھو، اللہ وہ چیز کو واپس کر دے۔ کسی کی تجارت میں کچھ پرابلم ہے، حلال طریقے سے کمانے کے بعد، نماز روزے کا اہتمام کے بعد، پھر بھی تجارت میں لاس ہو رہا، گھاٹا آ رہا، اس سورت کو کثرت سے پڑھا جائے۔ میاں بیوی محبت نہیں ہے، ماں بیٹے میں محبت نہیں، محبت سچی پیدا کرنا ہے، اس سورت کو 41 بار پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی چلا گیا، گم گیا، علماء نے لکھا اس سورت کو لکھو اور کسی درخت پر اس کا تصور کرتے ہوئے گاڑ دو، انشاءاللہ وہ پرچہ اور وہ ورق اور وہ کاغذ اور وہ پیج جو لٹکایا گیا، اس کی برکت سے جانے والا جہاں سے گم ہوا وہ اس کے پاس واپس آ جائے گا۔ یہ سورت کے فضائل علماء نے لکھے، حدیث میں نہیں آتا، علماء کے تجربات میں سے ہے، لیکن بزرگوں دوستوں وظائف ہے۔ ہماری طبیعت وظیفوں میں زیادہ چلتی ہے فرائض کے مقابلے میں، تو وظیفوں کا اثر فرائض سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو وظیفہ دیا جائے کہ آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، کیا وظیفہ؟ 3 مہینے تک فجر کی نماز کی پابندی کرنا، 3 مہینے بہت ہے، 1 مہینہ پابندی کرنا، تو اس کی دیدے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1 مہینہ فجر، اور اس سے کہا جائے ایک عمل یہ ہے کہ عشاء کے بعد 70,000 مرتبہ یا غنیو پڑھنے گا، یا غنیو، ٹھیک ہے نا، پڑھ لوں گا نہیں، سمجھے؟ تو ہماری طبیعت وظائف میں زیادہ چلتی، تو ٹھیک ہے وہ برا نہیں، لیکن وظیفوں کا اثر فرائض سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور بھی تفسیر انشاءاللہ آئندہ